الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علی آلہ و اصحابہ بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ رضا الہی چاہنے والے کا صلہ۔ حدیث مبارکہ وان معاویۃ انہ کتب الی عائشۃ ان اکتبی الی کتابا توصینی فیہ ولا تکثری فکتبت سلام علیک اما بعد فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من التمس رضی اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ معونۃ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس والسلام علیک۔ جامعہ ترمذی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ درخواست لکھ کر بھیجی کہ آپ مجھے خط کے ذریعے کچھ نصیحت لکھ کر بھیجیے جو زیادہ طویل نہ ہو۔ جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کو ایک خط لکھا کہ تم پر سلامتی ہو، اس کے بعد کہنا یہ ہے کہ میں نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص اللہ کی خاطر بندوں کی ناراضگی مول لے گا تو بندوں کی طرف سے پہنچنے والی زحمتوں اور تکلیفوں میں اللہ اس کی پشت پناہی کرے گا، اور جو شخص بندوں کو خوش رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ اس کو انہیں بندوں کے حوالے کر دے گا۔ اس مختصر سی روایت سے 3 اہم ہدایات ہمیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، ہر انسان نصیحت اور یاد دہانی کا محتاج ہے۔ نمبر 2، نصیحت مختصر ہی ہونی چاہیے۔ نمبر 3، اللہ اور بندوں کے معاملہ میں اللہ کی رضائی کو اپنا مطلوب بنایا جائے۔ نصیحت کی طلب و ضرورت دین و ہدایت اور علم و تقوی کے لحاظ سے آدمی کس مرتبہ پر بھی پہنچ جائے وہ یاد دہانی اور تذکیر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ دین کی راہ میں کوئی مرحلہ ایسا نہیں آتا جہاں پہنچ کر انسان یہ سمجھنے لگے کہ اب میں دوسروں کی تذکیر اور نصیحت کا پابند نہیں ہوں۔ کسی وقت اگر ذہن میں ایسا خیال پیدا ہو تو سمجھنا چاہیے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور اس کا دراصل نصیحت و وصیت کی طلب اور ضرورت اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنی عاقبت بنانے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی فکر میں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ پھر مختصر نصیحت کی اہمیت۔ یوں تو ہر شخص کے سامنے دین کی تعلیمات کچھ نہ کچھ رہتی ہیں اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق ان پر عمل بھی کرتا رہتا ہے، لیکن کوئی جامع اور مختصر نصیحت اگر سامنے آ جائے تو انسان اپنی تربیت میں سہولت محسوس کرتا ہے اور مختصر بات کو سامنے رکھ کر زیادہ یکسوئی کے ساتھ اس پر عمل کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے حدیث کی کتابوں اور بزرگوں کے حالات میں یہ ملتا ہے کہ نصیحت چاہنے والے بھی مختصر نصیحت کا مطالبہ کرتے تھے۔ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی جامع نصیحت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ۔ تو یہ کتنی مختصر حدیث ہے لیکن پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ رضا الہی کی طلب میں تیسری چیز صحیح طرز فکر۔ ہر آدمی کے کچھ نہ کچھ معاملات بندوں سے ضرور ہوتے ہیں، کہیں سے اپنے حقوق لینا ہوتے ہیں اور کہیں دوسروں کے حقوق دینا ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کے معاملے میں اظہار خیال کرنا ہوتا ہے، کبھی فریقین کے درمیان فیصلہ کرانے کا موقع ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی اونچے منصب پر ہو تو کچھ زیادہ لوگوں سے معاملہ کرنا پڑتا ہے، اور قدم قدم پر اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس کے فیصلے، اس کا اظہار خیال، اس کا سلوک بہت سے لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کے لیے ناراضگی کا باعث بھی ہوتا ہے۔ لوگوں کو خوش رکھنے کا تقاضا ایک ہوتا ہے اور حق کا تقاضا دوسرا۔ ایسے تمام مواقع پر صحیح طرز فکر یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھے۔ جب اللہ اور بندوں کی مرضی ٹکرا رہی ہو تو انسان بندوں سے بے نیاز ہو جائے اور صرف وہ کرے جو اللہ کی مرضی ہو، بندوں کی ناراضگی کی ذرا پرواہ نہ کرے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ اس کی حمایت کرے گا، اسے ہرگز بندوں سے محفوظ رکھے گا اور موقع پر اس کی پشت پناہی بھی فرمائے گا۔ اس کے برعکس اگر اس نے اللہ کی مرضی سے صرف صرف نظر کیا اور بندوں کی خوشنودی میں لگ گیا تو پھر اللہ اپنی حمایت کا ہاتھ اس سے اٹھا لے گا اور اس کو انہی بندوں کے حوالے کر دے گا۔
رحم، اور جس طرح وہ چاہیں گے اسے اپنی مرضی کروائیں گے، اور یہ شخص کبھی انہیں ہمیشہ خوش رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اس سے بڑی نادانی اور کیا ہوگی کہ انسان اس اللہ کو چھوڑ کر جس کی چٹکی میں پوری کائنات ہے، ان بندوں کو راضی رکھنے کی کوشش میں لگ جائے جو انتہائی کمزور ہیں اور جن کے قبضہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان اور توحید پر یقین کی شان یہی ہے کہ انسان بندوں سے بے نیاز ہو اور صرف اللہ کی رضا کو اپنا مقصود بنائے۔ اس طرز عمل سے بندے خفا ہوں تو ہوا کریں، خدا کو راضی رکھنے کی خاطر وہ بندوں کی خفگی کو گوارا کرے۔ توحید تو یہ ہے، خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔